रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदा हुसैन एक नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। परवरदिगार आपकी हिफाजत फरमाए। आज मैं अपने व्लॉग में मौलाना तारक जमील साहब की बयान जो उन्होंने कल जुमेरात को मरकज़ इस्माइल में तशरीफ़ लाए और उन्होंने बयान किया। उम्मीद है इंशाल्लाह आप पसंद करेंगे। अल्लाह सब रहमतें बरकतें आप सब दोस्तों पर फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। दिलों का इत्मीनान अल्लाह करीम के ज़िक्र में है। अल्लाह पाक हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के दरमियान शेयर कीजिए। डी ग्राउंड फैसलाबाद से सदा हुसैन माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया जी सदा हुसैन एक नए व्लॉग के नाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह योगा क्लास हो रही है। फरियाद साहब माशाल्लाह क्लास चेयर कर रहे हैं। तंदुरुस्ती का हसूल बहुत ज़रूरी है, इसलिए ग्राउंड जाओ सुबह सुबह। الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الحمد لله الذي من في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بچوں، بیٹوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں میں جو سب سے اعلیٰ چیز بنائی ہے وہ ہدایت ہے۔ کوئی دعا مانگنا فرض نہیں، لیکن اہدنا الصراط المستقیم ہر رکعت میں مانگنا فرض ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں ہدایت دوں۔ آدھی رات کو آتے اور جو کچھ مکے میں مشورے چل رہے تھے وہ آپ کو سناتے اور فجر سے پہلے اترتے اور چلے جاتے۔ عامر بن فہیرہ آپ کے غلام وہاں بکریاں چھوڑ دیتے تاکہ عبداللہ کے پیروں کے نشان مٹ جائیں، اور وہیں دیر تک بکریاں لے کے کھڑے رہتے۔ جب اندھیرا ہو جاتا پھر دودھ نکال کر اوپر پہاڑی پر لے جا کر آپ دونوں کو پیش کرتے اور آپ کو نوش فرماتے۔
یکم ربیع الاول، ربیع الاول کو یوں بھی یاد کرنا چاہیے جو میں سنا رہا ہوں. یکم ربیع الاول صبح صادق کے وقت آپ نکلے غار سے، اور ابوبکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ وہ 3 اونٹنیاں لے کر آئے، اور عبداللہ بن اریقط ابوبکر صدیق کے دوست تھے، کافر تھے لیکن صحرائی راستوں کو جانتے تھے، وہ رہبر بنے. آپ نے مکے کو دیکھا ایسے تو وہ کہیں ٹمٹماتے چراغوں کی لو نظر آ رہی تھی، تو آپ نے دیکھ کر بڑی حسرت سے کہا یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک. اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے، تو مجھے کتنا محبوب ہے، کاش میری قوم مجھے نہ نکالتی، میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. اسی وقت اللہ نے قرآن اتارا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. میرے محبوب ایک دن آئے گا آپ کا رب آپ کو شان کے ساتھ مکے واپس لائے گا. سبحان اللہ. تو پھر آپ 8 دن کا سفر کر کے 8 ربیع الاول کو آپ کو واپس، اور 22 ربیع الاول کو مدینے کے اچھا جس دن آپ پہنچے نا تو آپ کی داڑھی کالی تھی، ابوبکر صدیق کی داڑھی کالی سفید. تو جب مدینے والے آئے تو انہوں نے دونوں کو دیکھا، بھائی ان میں نبی کون؟ مظفر گڑھ میں میرا بیان تھا اور میں پہلی دفعہ گیا تھا، وہاں مرکز کا افتتاح تھا تو ریمنڈ سے میری تشریح ہوئی تھی. تو میرے ساتھ راجہ امیر سلطان رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علاقے کے بڑے ذمہ دار تھے، وہ بھی تھے. ہمارے زمانے کی فصاحت پر، ادب پر ایک گھاٹی تھی ثنیۃ الوداع جس سے اتر کے نیچے مدینے آتے تھے. تو مدینے کے 500 نوجوان تیر تلوار سے مسلح آپ کی اونٹنی کو گھیرے میں لیا ہوا اور آپ کے ساتھ چل رہے تھے. جب آپ سمجھو کہ یہ چھوٹی ہے پہاڑ کی یہ چوٹی، تو یہاں پہلے اونٹنی کا سر سامنے میدان ہے، وہاں مدینے کی بچیاں کھڑی ہوئی ہیں انتظار کر رہی ہیں. سبحان اللہ. تو طلع البدر علیہ. یوں میرے نبی کا سر نکلا تو ایک دم سب کی زبان پر، سبحان اللہ. پہلے سے نظم یاد نہیں کروائی ہوئی تھی جیسے ہمارے اسکولوں میں یاد ہوا، ایک دم سب کی زبان پر آیا طلع البدر سبحان اللہ. طلع البدر. سبحان اللہ. چودھویں کا چاند چڑھتا ہے سبحان اللہ. مدینے کی گھاٹی پر، وہ 14ویں کا چاند چڑھتا. وجب الشکر علینا ما دعا للہ لنا. ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا. سبحان اللہ. ایھا المبعوث فینا جئت بامر مطاع. اے اللہ کے نبی، یہاں مکہ والا حال نہیں ہوگا، یہاں آپ کی ہر بات مانی جائے گی. سبحان اللہ. جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع. سبحان. آپ نے ہمارے مدینے کو روشن طلع البدر علیہ. آپ کو مرحبا کہتی ہے. اور آگے اوس و خزرج کے سردار بنو ظفر، بنو حارثہ، بنو نجار، بنو ختمہ، بنو عمرو بن عوف، بنو عبد الاشہل، یہ سارے سردار کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہمارے پاس، یا رسول اللہ ہمارے پاس، یا رسول اللہ ہمارے پاس. ہر ایک کی یہ تھی. اور آپ کی تمنا تھی کہ میری دادی جس خاندان سے تھی میں وہاں جا کے کیا ہوں.
لیکن کہتے ہوئے خیال تھا کہ شاید دوسروں کو پھر تکلیف ہو، تو آپ نے اونٹنے کی مہار چھوڑ دی، رسی چھوڑ دی، تدعوها فإنها مأمورة، کہ اس کو چھوڑ دو، میرے اللہ کو جہاں منظور ہے یہ وہاں جا کر رک جائے۔ تو وہ سارے سردار ہمارے پاس سنا دو، تو جا کے ایک کھلے میدان میں بیٹھ گئی جہاں آپ کی مسجد بنائی گئی۔ وہ 2 یتیم بچوں کی مسجد کی جگہ تھی، اور اسعد بن زرارہ پہلی بیعت میں تھے، وہ ان کے متولی تھے۔ تو یہ میں بات کی بات ابھی بتا دوں، یہاں آپ نے مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا اور پتہ کروایا کہ یہ کس کی زمین ہے۔ تو حضرت اسعد بن زرارہ نے فرمایا کہ جی یہ ان یتیم بچوں کی ہے اور ہم آپ کو گفٹ کرتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں۔ کہ نہیں، یتیم کا مال ہم ہدیہ نہیں کر لے سکتے، قیمت لگواؤ۔ قیمت لگی 7 دینار۔ آپ نے فرمایا ہم آپ کو 9 دینار دیں گے، 9 دینار۔ ہمارے یہاں جو بیچارہ کوئی پھنس جاتا ہے تو ایک مجھے پراپرٹی ڈیلر کہنے لگا کہ یہ بڑی بڑی پارٹیوں والے مجھے آ کر کہتے ہیں کوئی مردہ تو نہیں پھنسے، میرا دل کٹ کے رہے، مردہ تو نہیں پھنسے کیا مطلب؟ کہ کسی کو گھاٹا پڑ گیا ہے اور وہ اپنا گھر بیچنا چاہتا ہے یا فیکٹری بیچنا چاہتا ہے تو اونے پونے میں خرید لی ہمیں سے۔ ایسی سنگ دلی آ گئی ہے، کوئی مرغا تو نہیں پھنسے۔ عبد اشعل ان کے ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے جا کے بیٹھے۔ ابو ایوب انصاری کے بھاگ جاگے، اللہ تعالیٰ نے انہیں میزبانی کا شرف بخشا، اور پھر آپ 10 سال آپ نے قیام فرمایا، اور نبوت کے وہاں آپ 11ویں سال، وہاں 13 وہاں تھے، 10 یہاں، 23، لیکن 11واں سال محرم سفر شروع ہو کر پھر آپ کی واپسی بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور آپ اللہ کا پیغام مکمل کر کے دنیا سے چلے گئے اور ہمارے ذمے لگا گئے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ میرا یہ پیغام آگے پہنچانا تمہاری ذمہ ہے۔ تو میرے بھائیو، میرے نبی نے فرمایا کہ جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نہیں ستایا، جتنا میں ڈرایا گیا اتنا کوئی نہیں ڈرایا۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اب اس پیغام کو آگے پوری دنیا میں عام کرنا کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ کئی ہزار توبہ کی ہے، مجھے بھی ان کو بھی توبہ کا پکا فرمائے، توبہ کا پکا فرمائے، توبہ کا پکا فرمائے، ہماری سب سے راضی ہو، ہمیں دیکھ کے خوش ہو گیا، تیرے نام پہ بیٹھے ہیں، تیرے نام پہ سنا ہے، ہمیں دیکھ کے خوش ہو گیا، جیسے تو اپنے نیک بندوں پر فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ آج ہم کسے پٹے اور ہم ضعیف کمزور ایمان والے تیرے نام پہ جمع ہیں، ہم پہ بھی فخر فرما، ہم پہ بھی فخر فرما، آمین، اور فرشتوں سے میں اعلان کر دے کہ میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ یا اللہ، یا اللہ، پوری امت ہر جگہ پریشان، آمین، آمین، آمین۔ کامیابی ہے اور اسی کے اندر سب کی حفاظت چھپی ہوئی ہے۔ تشریف رکھیں بھائی، اللہ کو جزائے خیر، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ تو نیتیں کرتے ہیں صاحب انشاءاللہ اپنی مساجد سے انشاءاللہ مالے نکالیں گے انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ وہ سارے اجتماع پر جائیں گے نا انشاءاللہ، ہاں اور کوئی اور ہر جگہ کو یہاں پر آنا ہے، ہر جگہ کو یہاں پر
مولانا طارق جمیل صاحب ماشاءاللہ آئے ہوئے سی انہوں کا بیان سی مرکز اسماعیل مرکز اسماعیل دعا ہے اللہ کریم دی پار کر کے اللہ پاک ساری ہر عبادت قبول کرے ماشاءاللہ نمازاں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ مرکز اسماعیل ماشاءاللہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان صدا حسین مرکز اسماعیل انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک ساری ہر عبادت قبول فرمائے مرکز اسماعیل آج میں آیا تھا جمعرات کو مغرب سے عشاء مرکز اسماعیل دین کی محنت کے بارے میں بات ہوتی ہے ہر انسان کامیابی چاہتا ہے کامیابی اللہ رب العزت کے احکامات کو نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے اوپر چل کر پورا کرنے میں یہ طریقے میرے اندر آپ کے اندر سارے کے سارے عالم کے انسانوں کے اندر آ جائے اس کے لیے زبردست عالمگیر محنت کی ضرورت ہے جمعرات کو مغرب سے عشاء اسی دین کی محنت کے بارے میں بات ہوتی ہے آج مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان تھا انشاءاللہ آپ میرے چینل کو دیکھیں گے میرے چینل کو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب کریں نظر کرم کر جانا اقبال اسٹیڈیم مرکز اسماعیل یہ مرکز اسماعیل پرانا تبلیغی مرکز یہاں کے گول گپے بڑے مشہور ہیں وہ سامنے ستارہ ٹاور